ماہ شعبان کی پندرہویں رات کو رب قدوس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. اور گلشن کائنات میں رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں. بخششوں اور مغفرتوں کا ایسا ماحول بنتا ہے کہ بزبان مصطفیٰ مولا بنو کرب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو بخش دے. اس لیے اس رات کا نام شب براءت ہے. شب براءت، اور براءت کا معنی ہوتا ہے بری کرنا. کہتے ہیں نا کہ عدالت نے ملزم کو بری کر دیا. بری کا معنی کیا ہوا؟ رہا کرنا، چھوڑ دینا. اس رات کا نام رکھا گیا شب لیلۃ البراء، شب براء، کہ اس رات میں رب قدوس بے شمار گناہگاروں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا. تو پہلی بات تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ جب مولا نے خود ہی بخش دیا، کیا کوئی مانگ رہا تھا اسے بھی بخش دیا، اور کوئی سو رہا تھا اسے بھی بخش دیا. اس لیے کہ مولا کہتا ہے کہ بے شک یہ سو رہا ہے، بے شک یہ سو رہا ہے، مگر بندہ تو میرا ہی نہیں. یہ تو نہیں کہ جاگنے والے میرے ہیں اور سونے والے کسی اور. تو جو جاگ رہا ہے وہ بھی میرا ہے، جو سو رہا ہے وہ بھی میرا ہے، جو ہوشیار ہے وہ بھی میرا ہے، اور جو غفلت میں ڈوبا ہوا ہے وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے. تو پھر مولا اپنی رحمت کا فیض سب کو دیتا ہے. اور بنو کرب کی بکریوں کے بالوں سے بھی، اگر بالوں کے برابر بھی ہوتا تو بھی بڑے تھے، اگر فرمایا کہ بنو کرب کی بکریوں کے بالوں سے بھی، اب گنتی ختم ہو گئی. کیوں نہیں؟ بنو کرب کی بکریوں کے بال بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں، مگر ممکن تو ہے نا گننا ممکن ہے. اور جب اس سے بھی اب کون گنے گا؟ وہ جو زیادہ ہیں وہ تو مولا ہی جانتا ہے نا کہ کتنی. تو مولا اس رات میں، رات کی تاریکیوں میں گناہوں کی تاریکیوں کو مٹا دیتا ہے، اور بندوں کا مقدر بدل جاتا ہے. سوئے تھے تو کسی اور راستے کے مسافر، اور جب بیدار ہوئے تو جنت کی مہر لگی. جنت کی مہر، بڑی سیدھی سی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت ہمیں لگ گئی. تو پھر جس مولا نے زندگی ایویں دے دی، جس مولا نے زندگی دولت دے دی، عزت دے دی، شہرت دے دی، مقدر دے دیا، تو جنت دینے میں اس کا کیا جاتا ہے؟ تو جب وہ موج میں آتا ہے وہ تو ہے ہی بے نیاز، وہ قیمت کا طلبگار، رحمت حق بہانہ بھی جویت، بہانہ بھی جویت. کہ اللہ کی جو رحمت ہے نا وہ قیمت نہیں مانگتی، وہ بہانہ مانگتی. کیا مانگتی ہے؟ اور بہانے بھی اس نے خود بنا دیے. اسے کہتے ہیں نا کرم بالائے کرم، بہانے بھی اس نے خود
خود بنا دیے ہیں، اور پھر یہ ساری بشارتیں دینے والا اس آمنہ کے لال کو بنایا کہ جسے غصہ آتا ہی نہیں، جسے غصہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ باطن وہ کیا ہے، اور آمنہ کا لال اس کا ظاہر ہے، آمنہ کا لال اور وہ کیا ہے، باطن ہے۔ ظہور تو ہر شے میں اس کا ہے، ہر شے میں اس کا ظہور ہے، مگر ظہور کامل کس میں ہے، آمنہ کے لال۔ ظہور تو ظاہر ہے کہ ظاہر کو دیکھ کر ہی باطن کا پتہ چلتا ہے، ظاہر کو دیکھ کر ہی باطن کا پتہ چلتا ہے۔ تو مولا نے رحمتوں کا پیام دینے کے لیے جس ظاہر کا انتخاب کیا وہ آمنہ کا لال، کہ جب یہ اس کی رحمت کو دیکھیں گے، اس کے کرم کو دیکھیں گے، تو پھر دنیا کو یقین آ جائے گا کہ جس کا بھیجا ہوا اتنا کریم ہے تو بھیجنے والا کتنا کریم ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ یہ لفظ ایک استعمال ہوتا ہے توبہ، کیا ہمیں کیا کرنی چاہیے، توبہ کا جو لغت میں اصل معنی ہے وہ ہے واپس آنا، تابا یتوب توبتن کا جو اصل معنی ہے لغت میں وہ کیا ہے، یہ جو معافی مانگنا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، آنسو بہانا ہے، یہ تو اس کا مذہبی اور دینی معنی ہے۔ اور جو اصل لغت میں عربی زبان میں توبہ کا معنی ہے وہ کیا ہے، اب دیکھیں ایک ہوتا ہے جانا، ایک ہوتا ہے جانا اور ایک ہوتا ہے واپس آنا۔ تو یہ لفظ واپس آنا خود بتا رہا ہے، خود جب آپ کہیں گے نا کہ میں جا رہا ہوں، کیا مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ میں فیصل آباد سے میرا تعلق ہے تو میں لاہور جا رہا ہوں، لاہور تو لاہور کا ذکر کرتے ہوئے آپ جانا تو کہہ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کہہ سکتے میں لاہور واپس جا رہا ہوں، کہہ سکتے ہیں کہ واپسی ہمیشہ اصل کی طرف ہوتی ہے، اس کی طرف اصل سے ہٹ کے جب بھی آپ ذکر کریں گے تو کوئی بھی لفظ غلط نہیں، واپسی نہیں کہیں گے، واپسی کا لفظ اسی وقت بولیں گے جب آپ کہیں سے اپنے شہر کی طرف، اپنے مقام کی طرف، تو واپسی میں اصل کا معنی ہے۔ تو توبہ کا معنی کیا ہے، واپس، جس کی طرف، اس کی طرف، تو مولا نے اس عمل کو بھی توبہ کا نام دیا، کیا کہا، توبہ کا نام دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ توبہ کو بندے کا فعل بھی بنایا، اپنا فعل بھی بنایا، تواب بندہ بھی ہے اور تواب مولا بھی ہے۔ جب بندے کو تواب کہیں گے تو توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والا، اور جب مولا کو تواب کہیں گے تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا۔ اور یہ امر کتنا خوبصورت ہے کہ مولا نے اس ایک امر کے فاعل دو بنا دیے، بندے کو بھی اسی کا فاعل بنایا، خود کو بھی اسی کا فاعل بنایا، کہا کہ بندہ بھی تواب ہے اور میں بھی تواب ہوں، یہ توبہ خوب کرنے والا ہے اور میں قبول خوب کرنے والا۔ تو توبہ کا معنی کیا ہوا، جو اصل معنی ہے وہ خود نکال، واپسی کس کی طرف ہوتی، اصل کی طرف۔ جب انسان توبہ کرتا تو توبہ کے ذریعے وہ اپنی اصل کی طرف، بولیے
اپنی اصل کی طرف. اور کبھی آپ نے غور کیا کسی شے کی جو اصل ہے، کسی شے وہ حالت ہوتی ہے کہ جس حالت پہ اس شے کو اللہ نے پیدا کیا. کیوں بھائی؟ انسان جو ہے نا اس کو بگاڑتا ہے. کیا کرتا ہے؟ بگاڑتا ہے. اس کی اصل حالت کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو کسی بھی شے کی اصل حالت وہ حالت ہے جس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. وہ اس کی کیا ہے؟ اصل حالت. اور اس کی طرف آنا یہ توبہ ہے. یہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جس حالت پہ اللہ نے کسی شے کو بنایا، کسی شے کو، تو اللہ کو وہ حالت پسند ہوگی یا بگڑی ہوئی حالت پسند ہوگی؟ جس پہ اللہ نے اسے بنایا. اس حالت سے اللہ کو پیار ہے. اللہ کو پیار ہے کیونکہ اللہ نے اس شے کو اس حال پہ بنایا. وہی رنگت، وہی شکل، وہی خوبصورتی، وہی رعنائی، وہی تازگی جس پہ اللہ نے اس شے کو بنایا ہے، وہ اس شے کی کیا ہے؟ اور اس اصل کی طرف آنا یہ توبہ ہے. یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں اللہ نے انسان کو جو بنایا اس کی اصل کیا ہے؟ کہ وہ پاک ہے. کیا ہے؟ اس کی اصل کیا ہے؟ کہ وہ پاک ہے. گندا ہونا، لتھڑ جانا، میلا ہو جانا اور داغدار ہو جانا یہ اصل کے خلاف ہے. یہ بگڑی ہوئی حالت ہے. اور اصل حالت کیا ہے؟ کہ انسان بولو بالکل صاف ہے، شفاف ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں، مثال دیتا ہوں کہ جب میت جنازہ پڑھنا ہو تو میت نابالغ کیا ہو؟ یہ جو بگڑنے کا عمل ہے نا یہ بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ جب انسان کو اختیار مل جاتا ہے، شہوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، خواہشات بیدار ہو جاتی ہیں، تب بگڑنے کا عمل شروع ہوتا ہے. پہلے وہ بولے نا. اس لیے آپ کہتے ہیں کہ بچے جھوٹ نہیں بولتے، بچے بے ایمانی نہیں کرتے، بچے سچ بولتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اپنی اصل پہ ہوتے ہیں. وہ اپنی اصل پہ. ابھی انہیں داؤ بیچ مکر و فریب نہیں آتا. اب اگر وہ جنازہ نابالغ بچے کا ہو، 6 ماہ کا ہو، 6 سال کا ہے، تو ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ مولا اسے بخش دے. کہتے ہیں اسے کچھ بخش دے. وہ تو اپنی اصل پہ قائم، اپنی اصل پہ اصل کیا تھی؟ کہ وہ بولتے رہے تو جس طرح وہ پاک آیا تھا اب بھی اسی طرح پاک ہے. تو پھر آپ نے صاف اس کو کرنا ہے. اس پہ تو داغ لگا ہی نہیں، پاک ہے. تو پھر یہ نہیں کہتے کہ مولا اسے بخش دے، بلکہ بڑے سے بڑا ولی بھی کھڑا ہوگا نا تو یہ کہے گا مولا اس کے صدقے میں ہمیں بخش دے. یہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس بچے کو ہماری شفاعت کرنے والا بنا دے، ہمیں بخشوانے والا بنا دے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بچے کو یہ شرف کیوں ملا؟ کہ وہ اس اصل پہ قائم ہے جس پہ اللہ نے اسے. تو کسی شے کی اصل حالت وہ ہوتی ہے جس پہ کبھی آپ نے آج کل بھی نا یہ صحت کے حوالے سے بڑے مضامین چھپتے ہیں اخبارات میں، رسالوں میں. تو اس میں جو باہری ایک بڑی بات کہتے ہیں کہ کچھ وقت جو ہے وہ جنگل میں جا کے گزارے، نفسیاتی، ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے کچھ وقت جنگلوں میں چلے جائیں، دریاؤں کے کنارے چلے جائیں، پہاڑوں پہ چلے جائیں. وہاں پہ آپ کو سکون ملے گا، طبیعت کو راحت ملے گی. کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جائیں جنگل میں؟ جنگل والی حالت جو ہے کہ بولے شہروں میں اصلیت بگاڑ آ گیا، بہت سی تبدیلیاں آ گئی، بلکہ ہم فطرت کے خلاف چلے، فطرت کے خلاف. اور جنگل میں، بیابانوں میں، صحراؤں میں بگاڑ نہیں ہے. وہاں پہ
اصل حالت موجود ہے. جب انسان اس اصل حالت میں جاتا ہے تو فریش ہو جاتا ہے. اس کا ذہن، اس کا مزاج، اس کی نفسیات، اس کی طبیعت میں تازگی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اس مقام پہ گیا ہے کہ جو اصل کیا ہے. تو کسی شے کا اصل وہ ہوتا ہے کہ جس حالت میں اللہ نے. کبھی آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، دریاؤں کے کنارے بیٹھے، اکثر کہاں بیٹھے؟ جنگلوں میں. بڑے بڑے جو مزارات ہیں آج بھی وہ شہروں سے دور ہیں. کیوں کہ وہ جنگلوں میں جاتے کیوں رہتے ہیں؟ کہ وہاں انہیں اصل ماحول ملتا ہے. کیا؟ اس اصل ماحول میں اس اصل کو پانا آسان ہو جاتا ہے. اصل ماحول میں رہ کر اس اصل کو پانا. یہ جو حضور کا غار حرا میں جانا تھا یہ کیا تھا؟ یہ وہی چیز. اولیاء کرام کا جنگلوں میں جانا، بیابانوں میں جانا، دریاؤں کے کنارے بیٹھنا، یہ وہی اصلیت کی تلاش ہے. جب ماحول اصل ملتا ہے نا تو پھر ادھر بھی اصلیت کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے. وہ کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ بولو، وہ یہی چیز ہے، مقابلہ. تو کسی شے کی اصل حالت وہ ہے کہ جس حالت پہ اللہ نے اسے. اب انسان کی اصل حالت کیا ہے؟ کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو. اگر گناہ ہو گئے، شیطان نے حملہ کیا، نفس نے حملہ کیا، دنیا غالب آ گئی اور گناہ، تو پھر مولا نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں نے اصل کی طرف آنے کا راستہ رکھا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ توبہ. وہ کیا ہے؟ توبہ. جس نے اصل بنایا تھا، جس نے اس اصل کی بارگاہ میں آ جاؤ، اس کی بارگاہ میں آنسو، اس کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ، اس کی بارگاہ میں دامن پھیلاؤ، تو پھر ایسا اصل بناؤں گا، ایسا اصل بناؤں گا، ایسا چمکاؤں گا، اور اس طرح صاف اور شفاف کر دوں گا کہ اب تائب من ذنب کمن لا ذنب لا. دنیا دیکھے گی، میرے فرشتے دیکھیں گے کہ ایسا صاف ہو گیا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو توبہ انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ اس کی بولیے، اس کی اصل کی طرف. تو میں نے کیا عرض کیا کہ دنیا کہتی ہے کہ جنگلوں میں جاؤ، بیابانوں میں جاؤ، اصل ماحول ملے گا. تو طبیعت بھی اصل کی طرف، یعنی بیماری ختم ہو جائے کیا. بلکہ یہ بھی سمجھ لیں کہ توبہ انسان کا ایک مزاج بناتی ہے. توبہ کا معنی کیا ہے؟ اصل کی طرف واپس، اس کی طرف. تو جو انسان بار بار توبہ کرے گا تو اس کے مزاج میں اصل کی طرف آنا یہ اس کے مزاج کا حصہ بن جائے گا. مثال کے طور پہ علم اصل ہے اور جہالت خلاف اصل ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ علم کیا ہے اور جہالت. توبہ جس کے مزاج میں آ جائے، توبہ وہ جہالت کو چھوڑتا چلا جائے گا، علم کی طرف آتا چلا جائے گا. کیونکہ اصل کیا ہے اور جہالت خلاف اصل ہے. اسی طرح صحت اصل ہے، بیماری. اب جس کا مزاج توبہ والا ہوگا، جس کا مزاج جو ہر وقت توبہ کی کیفیت میں ہوگا کہ مولا مجھے بخش دے، میں آئندہ نہیں کروں گا، مجھے بخش دے، میں آئندہ نہیں کروں گا. جس کے مزاج میں توبہ آ جائے گی تو وہ بیماری سے دور ہٹتا جائے گا، صحت کی طرف آتا چلا جائے گا. اسی طرح سادگی اصل ہے. کیا؟ اور تکلف بولے مشکل بات تو نہیں کرنا. سادگی کیا ہے اور تکلف. تو جس کا مزاج توبہ والا ہوگا نا، اس سادگی کی طرف آ جائے.
کس کی طرف آئے گا؟ سادگی اصل ہے، سادگی یہ توبہ کا مزاج اسے ہر خلاف اصل سے دور کر دے گا، اصل کے قریب کر دے گا، بیماری چھوڑ دے گا، صحت کی طرف آئے گا، جہالت کو چھوڑ دے گا، علم کی طرف آئے گا، گمراہی کو چھوڑ دے گا، ہدایت کی طرف آئے گا، جہالت کو چھوڑ دے گا، علم کی طرف آئے گا، تکلفات کو چھوڑ دے گا، سادگی کی طرف آئے گا۔ اور پھر یاد رکھیں کہ جس کا مزاج توبہ والا ہوگا تو اصل یہ زندگی نہیں، اصل وہ زندگی ہے، اصل وہ زندگی ہے، یہ خلاف اصل ہے، 2 نمبر ہے، اور وہ 1 نمبر۔ تو جس کا مزاج توبہ والا بن جائے گا نا، اس کی طبیعت اس زندگی کی طرف جھک جائے گا، اس کا مزاج پر والا بن جائے گا۔ اسی لیے آقا نے فرمایا کہ دوست ایسا بناؤ، دوست کہ جس کے پاس بیٹھ کر قیامت کی یاد آئے، آخرت کی یاد آئے، جنت کی یاد آئے، خدا سے ملنے کا شوق پیدا ہو، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جائے۔ ایسا دوست جس کو مل گیا اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ تو توبہ کا معنی کیا ہوا؟ بولے بولے ایک ہی لفظ کا معنی بتا رہا ہوں، سمجھ گئے تو گل بن جائے گی۔ تو توبہ کا معنی کیا ہے؟ اب توبہ بندے کا بھی فعل ہے، توبہ مولا کا بھی فعل ہے، یہ اصل کی طرف آنے والا ہے اور وہ اصل کی طرف بلانے والا ہے۔ دنیا کی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو کام آپ کے مقدر کے مطابق ہو اس میں آپ جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ پاک نے ایک مقدر لکھا ہوا ہے کہ اس کو پیسہ اس کام میں ملے گا۔ اب آپ دوسرے کام کرتے جائیں، کامیاب نہیں، جب اس کام کو شروع کریں گے جو اللہ نے آپ کے، تو آپ فوراً آگے بڑھنا، کیونکہ اب آپ اللہ کی رضا کے مطابق آ گئے، اللہ کی رضا کے مطابق آ گئے۔ تو جو سفر 100 سال میں طے ہونا تھا وہ ایک دن میں طے ہو گیا، کیونکہ آپ چل رہے ہیں وہ چلا رہا ہے، دونوں کی مرضی ایک ہو گئی، دونوں کی مرضی ایک ہو گئی۔ تو انسان جب اپنے مقدر کے تابع ہو جائے تو کامیابی بولیں۔ تو یاد رکھیں جب انسان اصل کی طرف آنا چاہے، کیا تو مولا تو کہیں پہلے ہمیں اصل کی طرف لانا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اصل کی طرف لانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ میں مثال دے دیتا ہوں، یہ جو گھر ہوتا ہے نا، گھر، کرائے دار کو گھر کی اتنی فکر کتنی مالک کو، کیوں بھائی؟ کوئی کرایہ دار ہوتا ہے جو کرایہ دار ہو کے بھی گھر کو اپنا سمجھتا ہے، ورنہ کرایہ دار کو رہنے سے غرض ہے، کرایہ دینے سے غرض ہے، مکان خراب ہو رہا ہے، یہ برباد نہیں۔ تو کرایہ دار کو مکان سے محبت کس کو ہوتی ہے؟ مالک کو۔ ہم اس میں بھی کرایہ دار ہیں، اس جسم میں، اس روح میں ہم کیا ہیں؟ مالک کون ہے؟ کون مالک ہے؟ اسے صحیح رکھنے کی ہمیں اتنی فکر نہیں جتنی اس کو فکر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، بات سمجھ میں آئی؟ اسے صحیح رکھنے کی ہمیں اتنی فکر نہیں جتنی، کیونکہ وہ مالک ہے، وہ بنانے والا ہے، اس نے بڑے چاؤں سے بنایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا، دونوں تو سب سے زیادہ فکر۔ تو پھر مولا کہتا ہے اگر تو مانگ بھی لے گا نا تو بھی دے دوں گا، بس، اور اگر نہیں مانگ سکا تو شب برات میں خود ہی بخش دوں گا، اور میں نے بخش کے کسی پہ احسان نہیں کیا، گھر تو میرا تھا نا،
میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا، میں نے تو اپنا ہی اثاثہ پاک کیا ہے، صاف کیا ہے۔ تو بے وقوف ہے، نادان ہے، غافل ہے، مستقبل سے بے خبر ہے، تجھے خبر نہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہے، تجھے خبر نہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے، یہ کتنا انمول ہے، پر مجھے تو خبر ہے نا۔ تو پھر میں ہوائیں چلاتا رہتا ہوں، بہانے بناتا رہتا ہوں، کسی نہ کسی بہانے میرے ہاتھوں سے بنا ہوا یہ گھر باب تو ہو جائے۔ اس لیے میں نے شب قدر بنا دی، شب برات بنا دی۔ تو توبہ کا معنی کیا ہوا؟ بولے اصل کی طرف۔ تو توبہ ہمیں اپنی اصل وجود کی طرف لاتی ہے کہ ہم گناہوں سے بولیں، اور مولا کی مرضی بھی یہی ہے۔ مولا تو پھر مولا کہتا ہے تو توبہ کرتے ہوئے تواب بن جا، میں قبول کرتے ہوئے تواب بن جا۔ تو ایک قدم چل کے آئے گا نا تو میں 10 قدم چل کے آؤں گا، اس لیے کہ تم جیسا کرایہ دار ہے نا، اور میں جیسا بھی ہوں مالک کو فکر زیادہ ہوتی ہے، اس کا حق بھی بولیں زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، ایک مثال میں دینے لگا ہوں، انسان کو اللہ نے بنایا اور بڑا عظیم بنایا، بڑا اور فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو۔ کیوں سجدہ کرو؟ یہ سجدہ مٹی کو نہیں تھا، یاد رکھیں، یہ سجدہ بلکہ اس مٹی میں موجود اللہ کی صفات کو سجدہ، اللہ کی صفات۔ اللہ نے جو پیکر خاکی بنایا اور پیکر آدم بنایا تو محض ایک مخلوق نہیں تھی، اللہ نے اپنے علم کا فیض بھی اسے دیا، اپنی سما کا فیض بھی، اپنی بصارت کا فیض، اپنے اختیار کا فیض بھی، اپنی قدرت کا فیض، اپنے ارادے کا فیض بھی۔ بلکہ میرے دل میں ایک بات آیا، آج کا انسان سائنس میں آگے بڑھ رہا ہے تو انسان کیا چاہتا ہے کہ میں خودکار شے بناؤں، کیا ایسی مشین بناؤں تو خود چلے، کیا میں نہ چلاؤں بلکہ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ جہازوں میں کمپیوٹر لگے ہیں، آٹو پائلٹ، وہ خود جہاز کو اڑا رہا ہے، گھما رہا ہے، ٹھیک ہے، پوری انڈیکیشن دے رہا ہے، مشینیں بنا دی ہیں، آپ اسے آن کر دیتے ہیں، خود بخود سارا کام۔ انسان بڑے فخر سے دیکھتا ہے کہ میری بنائی ہوئی مشین خود کام کر رہی ہے، کیا میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسی چیز بنانا چاہتا ہے کہ پھر وہ مکمل میری محتاج نہ رہے بلکہ خود کام کرے۔ قرآن کہتا ہے کہ فطرت اللہ الذی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ گل سمجھ آئی گی؟ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے۔ تو پھر میرے دل میں بات آئی کہ مولا نے بھی چاہا ہوگا کہ بڑی مخلوقات بنا دی ہیں مگر خود کام کرنے والی کوئی نہیں، خود کام کرنے والی، سب کو میں خود چلا رہا ہوں اپنی مرضی کے مطابق۔ اب کوئی ایسی مخلوق بھی بناؤ جو اپنی مرضی سے چلے، جس میں خود سوچنے کی، خود ارادے کی، اس میں خود قدرت، اس میں عقل ہو، دانش ہو، حکمت ہو، دانائی ہو، خود کام کرے، اور پھر میں فخر سے دیکھوں کہ میری بنائی ہوئی مخلوق کس طرح آگے بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، کس کو بنایا؟ یہی وجہ ہے کہ انسان کو ایسا خودکار بنایا کہ اگر کوئی خدا بھی بننا چاہے تو وہ روکتا نہیں ہے۔ کیوں؟
کوئی خدا بھی بننا چاہے تو وہ کہتا ہے بن لے، اختیار تو میں نے دیا ہے، اگر قصور ہے تو پھر میرا ہی ہے، بنایا تو میں نے، تو جو کرنا ہے کر لے۔ لیکن تجھ سے پیار ہے نا، تو 100 سال کی گناہ کر کے اگر پلٹ آیا نا تو میں انکار نہیں کروں گا، تو میں، کیونکہ میرا جو ہوا اپنا جیسا بھی ہو اپنا ہی ہوتا ہے، کیوں بھائی اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو مولا نے انسان کو بنا دیا خودکار۔ اب بولیے خودکاریاں کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے دیے ہوئے ارادے کو، اختیار کو، قدرت کو، علم کو، سماع اور بصر کو استعمال کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایسا استعمال کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور کائنات کو بھی اس کی اصل سے بھی ہٹا رہا ہے، اس کی اور بولو اصل سے بھی ہٹا رہا۔ ہم گناہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے تو ہم اصل سے ہٹ نہیں گئے؟ مولا قبول کر رہا ہے، اگر کوئی نہیں بنایا تو میں نہیں ہے تو برداشت کرو، کرو نا۔ پوری مرضی کرنے کا انسان کو حق دے دیا، اختیار دے دیا۔ شاہ صاحب بیٹھے میں اسی میں بات کر، یہ جو آج کل ٹنل فارمنگ ہو رہی ہے، وہ پلاسٹک کی جھوپڑیاں بنا کے یہ بیٹھے ذرا یونیورسٹی والے، تو بے موسمی سبزیاں میرا کھانا ہوتے بول رہے نا، بے موسمی سبزیاں بھی کیا ہم اصل سے ہٹ نہیں بولے؟ ہم نے انسان کو کیا دھوکہ دینا، ہم تو سبزیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ بنا کے نہ ٹنل، گویا ہم بیج کو کہتے ہیں کہ تیرا موسم آ گیا، آیا نہیں آیا، وہ بیچارہ دھوکے میں آ جاتا ہے اور سبزی بن کے پھل بن کے باہر نکل آتا ہے۔ وہ کیا ہمیں بددعائیں دیتا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ ہم ہر شے کو اس کی اصل سے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں خودکار بنایا، پورا اختیار۔ ایک حدیث بات میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا، سورج اب اصل کیا ہے کہ وہ، اور قیامت سے پہلے تو کیا سمجھتے ہیں مولا نکال دیا؟ وہ تو اپنے نظام کو نہیں بدلتا، اس نے اپنے نظام کو جس اصل پہ قائم کر دیا ہے وہ چلتا رہے گا، وہ چلتا رہے گا۔ تو پھر یہ کیوں ہوگا؟ سائنس کہہ رہی ہے، ایک سائنسدان نے دعویٰ بھی کیا تھا کہ مجھے میری مرضی کی جگہ پہ لیور لگانے دیا جائے تو میں زمین کو پلٹا زمین کو، اب بھی سائنس اس پہ کام کر رہی ہے۔ تو یہ پنگا کسی اور نے نہیں لینا، کس نے لینا ہے؟ انسان نے لینا ہے۔ اللہ نے خودکار کو بنا دیا، بھی کر تو کرنا ہے، کر کے دیکھ لیں، کر رہا ہے تو وہ حضور کی حدیث پوری ہوگی۔ انسان پنگا اور زمین کو تو سورج مشرقی بنائے۔ انسان جو ہے کہ خودکار ہونے کی وجہ سے اور خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کا مالک ہونے کی وجہ سے اپنی من مانی کرتا ہے، اوپر سے شیطان ہے جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر مولا نے کہا کہ تجھے میں نے بے شک اختیار دے دیا ہے، اور اس کا استعمال تو غلط کرے گا، تو من مرضی کرے گا، نفس کے پیچھے چلے گا نا، مگر کوئی باس نہیں ہے تو میرا ہی ہے، تو میں نے اس کا بھی حل نکالا ہوا ہے۔ غلط تم سے ہو جائے، خطا تم سے ہو جائے، اور جب تجھے غلطی کا احساس ہو جائے نا تو آنسو بہاتے ہوئے آ جانا، شرمندہ ہو کر میں تو پھر رب ہوں، تواب ہوں، رحیم ہوں، تیری ساری گندگیوں کو دھو دوں گا، تجھے اصل پہ لے آؤں گا۔ کیا؟ اب دیکھیے اللہ نے اتنے انسان بنائے، اکثر انسان تو اصل سے ہٹے ہوئے ہیں، بولیے تھوڑے ہیں جو اسے مانتے ہیں، کیا ہے؟ تو پھر مولا پتہ کیا کہتا ہے، یہ شب برات کیوں بنا دی، شب قدر کیوں بنا دی؟ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی اسکول کا رزلٹ آئے بورڈ کا، بہت سے بچے فیل ہو، کیا
بہت سے بچے، مگر ایک بچہ بورڈ میں ٹاپ کر جائے اسی سکول کا، بہت سے بچے اور ایک بچہ ٹاپ کر جائے. اب آپ کس پہلو کو دیکھیں گے؟ بولے اپنی بات کریں نا. جو فیل ہونے والے ہیں وہ آپ کو بھول جائیں گے، اس کو آپ نظر انداز. آپ کہیں گے کوئی نہیں، ایک نے ٹاپ بھی دیکھتا ہے، اس سکول کو انعام بھی ملے گا، ہیڈ ماسٹر کو بھی انعام ملے گا، بچے کو بھی انعام ملے گا کہ بے شک باقی فیل ہو گئے مگر ایک نے ٹاپ تو کیا ہے، کمال پہ تو پہنچا ہے، سکول کی عزت تو رکھی ہے، طالب علم ہونے کا حق تو ادا کیا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی؟ تو مولا کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی ہے. مولا نے اربوں کھربوں پیدا کیے اور اکثر اصل سے ہٹ گئے، فیل ہو گئے، گنہگاروں میں شامل ہو گئے، کافروں میں شامل ہو گئے، انکار کر بیٹھے. مگر مولا نے کہا میں تمہارا فیل ہونا نہیں دیکھ رہا، میں تو آمنہ کے لال کا کامیاب تم اگر کروڑوں اربوں کھربوں گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو تو ایک تو میرا یار ہے جو مکے والوں سے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ مکے والوں 40 برس کا ہو گیا ہوں، محمد کی زندگی میں کوئی ہے کوئی ایک نقش تو نکال کے دکھاؤ. بس جب محمد کی پاکی کا اعلان اس کے دشمنوں نے بھی کر دیا تو سمجھو ہمارا گھر پورا ہو گیا. انسان کو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا. اب میں گناہگاروں کو نہیں دیکھ رہا، میں تو کامیاب ہونے والے اپنے یار کو دیکھ رہا ہوں جو انسانیت کی ٹاپ پہ بیٹھا ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، اول آنے والا ہے، جس نے میرے بندے ہونے کا حق ادا کر دیا اور مجھے سجدہ کرنے کا حق ادا کر دیا، اپنی اصل پہ قائم رہنے کا حق ادا کر دیا. تو پھر جاؤ اس کا صدقہ اتارتے ہوئے میں کہیں شب برات بنا رہا ہوں، کہیں شب قدر بنا رہا ہوں، بخششوں کے بہانے بنا رہا ہوں. جس بلندی پہ میں دیکھنا چاہتا تھا اس پہ میں نے محمد کو دیکھ لیا ہے. اب جو نیچے رہ گئے ہیں اس کا صدقہ اتارتا جاؤں گا، انہیں جنت میں سارا فیض اس انسان کامل کا ہے، اس انسان جس نے ٹاپ کی پوزیشن حاصل کر کے پیچھے رہنے والوں کی عزت بھی بچائی، فیل ہونے والوں کا بھرم بھی رکھ لیا ہے اور سب کو اپنی کالی کمری میں چھپا لیا ہے. یہ شب برات کی شب قدر یہ صدقہ مصطفیٰ ہے جہاں ہے، اور خیرات مصطفیٰ ہے. کل کا دن گزار کے جو رات آئے گی وہ کون سی رات ہوگی؟ شب برات. اور یہ رات جو ہے نا 11 بجے شروع نہیں ہوتی، اب شروع ہوتی ہے. تو خدا کے لیے جہاں 364 اور 63 راتیں ہے نا اصل سے ہٹ کے گزرتی ہے، اصل سے کم از کم ایک پوری رات تو اصل میں گزار، ہماری اصلیت کا رنگ جو ہے وہ بہار ہو جائے، بندگی کا رنگ بہار ہو جائے، نیکی اور تقوی کا رنگ بہار ہو جائے، اور ہمیں اس حال میں دیکھ کر آمنہ کے لال کی آنکھیں ٹھنڈی. پوری رات اللہ کے ذکر میں گزارے، توبہ و استغفار میں گزارے. یہاں بھی انشاءاللہ محفل کا اہتمام ہوگا اور تقریباً 1 بجے انشاءاللہ نماز تسبیح ادا کی جائے گی، اس کے بعد محفل ذکر ہوگی، سحری کے لنگر کا بھی اہتمام ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو اس رات کی برکتوں کو لوٹنا نصیب فرمائے. وما علیہ.